بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان مرتے وقت سب کچھ بھول جاتا ہے ماں سوائے دو لوگوں کے۔ ایسے کون سے دو لوگ ہیں جو اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور وہ مرتے وقت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے؟ تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، جوانی کا یہ نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ذات ہے جسے باقی رہنا ہے، اور وہ ہے میرے رب کی ذات۔ باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی کی حقیقت تو بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران انسان کی جو صحت ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے، اس کے جسم میں زور ختم ہو جاتا ہے، کمزوری آنے لگتی ہے، چلنے میں اور دشواری، غنودگی طاری رہتی ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخری لمحات وہ ہوتے ہیں جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ جو اس شخص نے دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے، اس کو ہم یہیں بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو، اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزار کو عنقریب اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ آل عمران۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ وہ اس دنیا میں موجود ہر چیز کو، اپنا مال، اپنے دولت، اپنا محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت وہ دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کے سامنے بٹھا کر ان کے سامنے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ موت کے بالکل قریب تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور فرمایا، حضرت، ہمارا ایک شخص ہے جو مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے شخص کے پاس پہنچا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس اس کے دوست، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی، وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر وہ بول نہ پایا۔ اس کو دنیا میں کمایا ہوا نہ مال و دولت یاد آئی، اور نہ ہی کوئی عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ اسے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ جیسے ہی اسے بولنے کی صلاحیت عطا ہوئی تو وہ ایک دم سے بولا، میرے بچے کہاں ہیں؟ میری بیوی کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے اور بیوی آئی اور پاس بیٹھ گئے، تو کہنے لگا، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق اور ہمت دیتا ہے، جب آخری بار وہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ وہ اپنا نفس بھول جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کرنا کہ میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دینا۔ ان کے منہ سے نکلا، اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دینی تعلیم دینا۔ اسی جیسا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان کے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہے، مردہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کے بعد جب واپسی سے اسی راستے سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہوا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کی کہ میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے تو یہ جہنم کا ایک گڑھا تھی، اور اب یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اس بیوی نے ایک بچہ جنم دیا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے مسجد میں بھیجا، اور معلم صاحب نے جب اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا، اے موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں۔
یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں اور عذاب قبر نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس کی روح کو بدن سے نکال لیا گیا۔ روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آیا۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب وہ دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے شیاطین اور فرشتوں جیسے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو، نمازی ہو، تو اس کا دماغ اور اس کی زبان کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن اگر یہ انسان نیک نہ ہو تو اس کا دماغ ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ انسان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارا یہ وقت، ہمارے یہ لمحات اور ہماری یہ جوانی گزر جائے اور زندگی کے آخری لمحے میں آپ ان چیزوں کو غنیمت جانیں۔ اس سے پہلے کہ مرنے سے پہلے قبر کو روشن بنا لیں، پھر فرصت ملے نہ ملے، نہ جانے زندگی کا کون سا لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو۔ ہم سب کو اللہ پاک اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر لائے۔ آمین ثم آمین۔